السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور سیرالیون کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے، جن کے بعد دونوں رہنماؤں نے متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں وزیر مواصلات نے سن 2050 تک کے لیے ٹرانسپورٹ کے قطری جامع منصوبے کا آغاز کر دیا ہے، اور قطر فضائی ٹرانسپورٹ کی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن ایاٹا کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاسوں اور فضائی ٹرانسپورٹ کی عالمی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ سیرالیون کے صدر ڈاکٹر جولیوس مادا بیو کے درمیان آج صبح دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز الترکی السبیعی اور وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے قطر کی جانب سے اور سیرالیون کی جانب سے وہاں کے وزیر خارجہ جناب ڈیوڈ جی فرانسس، وزیر زراعت و امور جنگلات ڈاکٹر ابو بکر کریم، وزیر تجارت و صنعت جناب ہنگا سانڈی اور جنوب میں مقیم وزیر جناب محمد اے کے عالی ان مذاکرات میں شریک ہوئے۔ صاحب سمو امیر نے سیرالیون کے صدر اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ دری اثنا صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی سے سیرالیون کے صدر کی اہلیہ محترمہ فاطمہ مادا بیو اور ان کے ہمراہ وفد نے پرل پیلس میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی، اور صاحب سمو امیر کی اہلیہ نے ان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں توانائی یعنی انرجی کی اطالوی کمپنی اینی کی ایگزیکٹو چیئرمین جناب کلاؤڈ یوڈسکا لیزی نے ملاقات کی، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں انرجی کے شعبے میں آپس کے تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں کل بلومبرگ کے تعاون سے دوسرے قطری اکنامک فورم کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ فورم عالمی پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں عالمی اقتصادی چیلنجز، افکار و خیالات کی قربت و ملاپ کے مواقع اور جدت کو فروغ دینے کے موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ ملکوں کے سربراہان و قائدین، سرکاری شخصیتوں، اعلی اہلکاران، فیصلہ سازوں اور دنیا بھر سے بزنس کی اعلی شخصیتوں کی اس فورم میں شرکت قطر کے اس اعلی مقام اور لیڈنگ رول کی عکاسی کرتی ہے جو وہ بزنس، انویسٹمنٹ، سپورٹس اور ایجوکیشن کے شعبوں میں ایک علاقائی اور عالمی محور کی حیثیت سے حاصل کر چکا ہے، جبکہ قطر ایک ڈپلومیٹک سینٹر کی حیثیت سے بھی بہت نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے آج سن 2050 تک کے لیے ٹرانسپورٹ کے قطری جامع منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔
اس کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی اور ٹرانسپورٹ کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اعلی اہلکاروں اور شعبوں کے سربراہان بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ 2050 تک کے لیے ٹرانسپورٹ کے اس قطری جامع منصوبے میں پائیداری کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے، جو اقتصادی ترقی اور ماحولیات پر اثرات کے لحاظ سے ایک خصوصی مفہوم رکھتا ہے، اور اس جامع منصوبے میں پائیدار ٹرانسپورٹ کی طرف منتقلی کے لیے لمبی مدت کے کئی منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ قطر انرجی اور اطالوی کمپنی اینی نے آج ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے مطابق شمال مشرقی فیلڈ کی ڈیولپمنٹ کی جائے گی، اور توتال انرجیز کمپنی کے بعد اطالوی کمپنی اینی وہ دوسری غیر ملکی کمپنی ہے جو اس پروجیکٹ میں حصہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس سمجھوتے کی روح سے قطر انرجی اور اینی کمپنی جوائنٹ پروجیکٹ کمپنی میں پارٹنر ہیں، اور اس میں قطر انرجی کا حصہ 75% یعنی 75% اور بقیہ 25% اینی کمپنی کا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرجی کے CEO انجینئر سعد بن شریدہ الکابی نے بتایا ہے کہ قطر اب اگلے سال شمال فیلڈ کے جنوبی حصے میں توسیع کے لیے الگ سے پارٹنرز کا اعلان کرنے والا ہے، اور اس کا مقصد LNG کی پروڈکشن بڑھا کر سالانہ 126 ملین ٹن کرنا ہے۔ قطر اس وقت فضائی ٹرانسپورٹ کی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن IATA کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاسوں اور فضائی ٹرانسپورٹ کی عالمی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، اور ان تمام ایونٹس کی نگرانی قطر ایئر ویز کر رہی ہے۔ معذوروں کے حقوق سے متعلق سمجھوتے میں شریک ملکوں کی 115ویں کانفرنس نیو یارک میں جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس کانفرنس کی سائیڈ لائن میں وزیر سماجی ترقی و فیملی محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند سے موریتانیہ کی وزیر سماجی عمل و بچپن و فیملی محترمہ صفیہ منت انتہا، اقوام متحدہ میں جمہوریہ بلغاریہ کی مستقل مندوب محترمہ لاشی فرارا اسٹیویا اور معذوروں سے متعلق عالمی الائنس کے صدر جناب یانیس مارڈا کاسٹانس نے ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں معذوروں کو پیش کی جانے والی سروسز کو امپروو کرنے کے شعبے میں تعاون کے امکانات اور اس تعاون کے مختلف پہلوؤں کے فروغ کا جائزہ لیا گیا، اور ان موضوعات سے متعلقہ قراردادوں اور سفارشات کے مسودوں کے تصورات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے ملک میں وفاقی روس کے سفیر جناب ڈیمیٹری نکولائیوچ ڈوگاڈگین نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے آج قطر کے لیے جمہوریہ روانڈا کے سفیر جناب ایگور مرارا کانیا مورا اور جمہوریہ سوڈان کے سفیر جناب احمد عبدالرحمن محمد حسن سوار الذہب سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ قطر نے افغانستان کی شمال مشرقی ریاست قندوز کے ایک مسجد اور دارالحکومت کابل کی ایک عبادت گاہ پر کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں کئی لوگ قتل اور زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور پرامن شہریوں کو ہراساں کرنے کے قریب قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید کر دیا گیا۔
اس دوران میں اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کی مزاحمت قیدیوں، القدس، مغربی کنارے اور فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے ایک آئرن ڈوم یعنی فولادی گنبد کی حیثیت رکھتی ہے، اور ماسکو کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی امید کے ساتھ ہی کییو یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے مغرب کی جانب سے مزید ہتھیار مل جائیں۔ ادھر روسی فوج یوکرین کے ملٹری انفراسٹرکچر پر حملے کر رہی ہے اور 2 شہروں ڈونیٹسک اور سیفیر ڈونیٹسک پر روسی حملوں میں اب شدت آ گئی ہے۔ دریاسنا نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کی یہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر اور سیرالیون کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے، جن کے بعد دونوں رہنماؤں نے متعدد سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں وزیر مواصلات نے سن 2050 تک کے لیے ٹرانسپورٹ کے قطری جامع منصوبے کا آغاز کر دیا ہے، اور قطر فضائی ٹرانسپورٹ کی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن ایاٹا کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاسوں اور فضائی ٹرانسپورٹ کی عالمی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107